السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت فقیر سید خواجہ معین الدین امیر نصرتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور منظور نذران عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بتا کرتا ہوں کہ جس کے بھی دل میں ہوگی محبت رسول کی، جس کے بھی دل میں ہوگی محبت رسول کی، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ ان کا جو ہو گیا وہی اللہ کا ہوا، ان کا جو ہو گیا وہی اللہ کا ہوا۔ ہر شخص پر ہے فرض اطاعت رسول کی، ہر شخص پر ہے فرض اطاعت رسول کی۔ دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی عمل پہ ہے، دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی عمل پہ ہے۔ مٹتی نہیں ہے ایک بھی سنت رسول کی، مٹتی نہیں ہے ایک بھی سنت رسول کی۔ دنیا کی کوئی شے کا گزر اس پہ کیسے ہو، دنیا کی کوئی شے کا گزر اس پہ کیسے ہو۔ دل میں میرے بسی ہے عقیدت رسول کی، دل میں میرے بسی ہے عقیدت رسول کی۔ صادق امیر حضرت مرشد امین تاخیر صادق کے تعلق سے تقریر میں بیان کیے ہیں۔ یہ شعر پہ ہے، صادق امین کس نے دیے ہے لقب انہیں، صادق امین کس نے دیے ہے لقب انہیں۔ ہر دشمن نے مان لی ہے صداقت رسول کی، دشمن نے مان لی ہے صداقت رسول کی۔ پانچوں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ کو، پانچوں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ کو۔ امت کی نیکیوں میں راحت رسول کی، امت کی نیکیوں میں راحت رسول کی۔ اس پر عمل کرے تو دو عالم ہے سرخرو، ان پر عمل کرے تو دو عالم ہے سرخرو۔ سنت رسول کی ہے وراثت رسول کی۔ جنت بھی اس کے بدلے ملے تو نہیں قبول، جنت بھی اس کے بدلے ملے تو نہیں قبول۔ ہر شے سے قیمتی ہے محبت رسول کی، جنت بھی اس کے بدلے ملے تو نہیں قبول۔ ہر شے سے قیمتی ہے محبت رسول کی۔ آقا قیام لیل میں رہتے تھے رات بھر، آقا قیام لیل میں رہتے تھے رات بھر۔ امت کے واسطے تھی عبادت رسول کی، آقا قیام لیل میں رہتے تھے رات بھر۔ امت کے واسطے تھی عبادت رسول کی۔ آخر شعر ہے کہ موقع یہ زندگی میں ملے یا نہیں ملے، موقع یہ زندگی میں ملے یا نہیں ملے، برکر ہی صحیح دیکھوں گا صورت رسول کی۔ موقع یہ زندگی میں ملے یا نہیں ملے، برکت اکے گناہ گار صحیح دل ہے میرا ساتھ، صاف خوفوں میں ہو امیر زیارت رسول کی۔ جس کے دل میں ہوگی محبت رسول کی، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ میری مراد ڈاکٹر سید احمد سلمان منوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو دل کی یہی آواز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا وبصيرتنا إلى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالصلاة على النبي الواضح اللهم صل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن الصلاة تبلغوني حيثما كنتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر حضرت العلامہ ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ دامات برکاتہم العالیہ، وقابل قدر حضرت مولانا سید محمد فصیح اللہ میاں صاحب منوری و مرشدین اعظام، وقابل قدر حضرت محب ملت مقصود علی خان صاحب و ناظم جلسہ دانشوران قوم شعراء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے بھی ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ تم محمد پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ قرآن کریم کی یہ منفرد آیت ہے، تمام قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، پروردگار عالم نے ایسی آیت کہیں اور نہیں لائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔
ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ پروردگار عالم قل ہو اللہ احد ہے، اس کی ذات وہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ کسی کو معبود بناؤ، اس کے علاوہ کسی کی پرستش کرو، لیکن اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب محمد پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی جوڑ لیتا ہے، اور تو اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکہ، یہ آیت گرامی میں جو جملہ ہے یہ جملے اسمیہ ہے۔ ان اللہ، یہ جملے اسمیہ ہے، یہ جملے فعلیہ نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں جملے فعلیہ کا استعمال کرتا تو اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پروردگار عالم نے ماضی میں ایک مرتبہ محمد پر درود پڑھا ہوگا، یا حال میں ایک مرتبہ درود پڑھے گا، یا مستقبل میں پڑھے گا۔ فعل یا ایک زمانے کو محدود ہوتا ہے، یا ماضی میں پڑھا ہوگا، یا حال میں پڑھ رہا ہوگا، یا مستقبل میں پڑھے گا، لیکن پروردگار عالم نے جملے فعلیہ کا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ جملے اسمیہ کا استعمال فرمایا ہے۔ اور جملے اسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جب سے ہے محمد پر درود پڑھ رہا ہے، جب تک رہے گا محمد پر درود پڑے گا۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اور ایک بات غور کریے، یہاں پر پروردگار عالم نے ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم، وملائکتہ، یہاں پر قابل غور بات ہے پروردگار عالم نے ملائکہ پر الف لام نہیں لایا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت گرامیہ مرتبت میں الف لام نہیں لایا ہے۔ اگر ملائکہ پر الف لام ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ کچھ مخصوص فرشتے محمد پر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر الف لام ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہی درود بھیج رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے یہ کہا ہے ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ، تمام ملائکہ احادیث میں آتا ہے کہ کچھ ملائکہ، کچھ فرشتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے،
اور کچھ ملائکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ صرف اللہ اکبر کہے، اور کچھ ملائکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی پڑھا کرے۔ لیکن جب درود محمد کی باری آتی ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم اپنا کام بند کر دو، اب آؤ میرے پاس آ جاؤ اور محمد پر درود بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی محمد پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں درود پڑھ رہے ہیں محمد پر، اور ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں محمد پر۔ اب اس کا کیا معنی ہے کہ پروردگار عالم محمد پر درود بھیج رہا ہے، تو پروردگار عالم محمد پر درود کیسے پڑھے گا؟ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو محمد پر درود و سلام بھیج۔ اب اللہ محمد پر درود و سلام کو کیسے پڑھے گا، کیسے بھیجے گا؟ کیا مطلب ہے اللہ کا درود و سلام پڑھنے کا؟ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اس آیت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ اللہ علی النبی اظہار عظمتہ و تعظیمہ عند الملائکہ۔ امام بخاری کتاب التفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کا محمد پر درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ملائکہ کو جمع کرتا ہے اور محمد کی عظمت بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، توصیف بیان کرتا ہے۔ اظہار عظمتہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب اٹھائیے، امام سیوطی ہو، قرطبی ہو، جلال الدین ہو، امام خطاب ہو، ابن تیمیہ ہو، جلال الدین ابن قیم ہو، کوئی بھی امام اٹھائیے، 1400 سال کی تاریخ سے کوئی کتاب اٹھائیے، ہر کتاب میں یہی ملے گا کہ اللہ کا محمد پر درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد کی ثنا بیان کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، تمام ملائکہ کو جمع کرتا ہے، خطیب خدا ہوتا ہے، عنوان مصطفیٰ ہوتے ہیں، سامعین ملائکہ ہوتے ہیں۔ عنوان مصطفیٰ، خطیب اللہ اور سامعین ملائکہ۔ اب ہم اس کی تعریف و توصیف کیا بیان کریں؟ بس یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔